मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर के नवापुर रोड पर स्थित क्रिस्टल पार्क में इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सांसद मौलाना उबैदुल्ला खां आज़मी आए। उन्होंने तकरीर के दौरान यह कहा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई करने के बाद सही ढंग से उसका इस्तेमाल किया गया तो ही जीवन सफल होता है। पढ़ाई करने से अगर आप गलत गतिविधियां करते हैं तो आपके पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान से लेके कई नबियों का जिक्र किया, कई राजा महाराजाओं का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि पढ़ाई करने के बाद किस तरह से इन्होंने अपने आने वाले लोगों को नसीहत दी, किस तरह से उन्होंने समाज में उत्थान लाए, किस तरह से उन्होंने अपने नाम के साथ देश का नाम रोशन किया। और इसी को लेके अगर पढ़ाई अच्छे ढंग से होती है तभी मुसलमान का विकास होगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो विकास नहीं होगा। और दूसरी और उन्होंने यह भी कहा अगर पढ़ाई करके आप बुरे काम करते हो, गलत काम करते हो तो उसका कोई अर्थ नहीं। इसीलिए पढ़ाई करने के बाद आप अच्छे काम करो, नेक इंसान बनो, तभी आपका नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा, आपके वतन का नाम होगा, देश का नाम होगा और तभी तरक्की होगी, उसे एक सफल जीवन कहा जाएगा। सुनते हैं उनके ज़बानी। एजुकेशन तुम्हारी धरोहर है। अगर इल्म तुमने हासिल नहीं किया तो तुमने अपनी धरोहर से गद्दारी की। अगर इल्म तुमने हासिल नहीं किया तो तुमने वफादारी नहीं किया अपनी मीरास से, अपनी संपत्ति से। तो पहले आदम अलैहिस्सलाम को एजुकेट किया, जब उन्हें एजुकेटेड कर दिया वह अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्ला। बात समझ में आ रही कि नहीं? नारा नहीं लगवाऊंगा। नारा वो लोग लगवाते हैं जिनकी परेशानी होती है कि बिना उसके वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल नारा नहीं लगाने की जरूरत है, बात सुनने की जरूरत है। वह अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। हमने पहले अपने आदम को डिग्रियां दी इल्म की, अब उसके बाद सुम्मा अरदहू अलल मलाइका, फिर हमने ये सारी चीजें फरिश्तों के सामने रख दी। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। अब फरिश्तों का टेस्ट लिया हमने कि फरिश्तों ये जितनी सारी चीजें तुम्हारे सामने हैं, जरा इनके नाम तो बताओ। तो नाम कौन बताएगा? जिसके पास इसका इल्म होगा वही ना बताएगा। जिसके पास इसका इल्म ही नहीं होगा वो नाम क्या बताएगा, और वो काम से ये सब क्या बताएगा? न नाम बता सकता है न काम बता सकता है। जुआ, लॉटरी, पासाबाजी, ये सब शैतान के नजिस और नापाक काम है। कौन कर रहा है? कुरान। एजुकेशन कहां से मिल रही है? कुरान से। कुरान कहता है वला तुसरिफू, फजूल खर्ची मत करो। ये जो शादियों में उड़ा रहे हो, ये जो आतिशबाजियां फेंक रहे हो, ये जो गरीब लड़की के बाप के ऊपर 200 बारातियों का बोझ डाल रहे हो, मत करो ये जुल्म। ये जहेज की जो डिमांड करके अपना बेटा घोड़ों की तरह बेच रहे हो, मत करो ये जुल्म। तो ये सारी बातें जो कुरान ने कही, अब और अर्ज करूं आपसे, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। तो अब कैसे कायम करें? ये कैसे के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए। वातु ज़कात, ज़कात दो, कैसे दें? अभी रमजान का महीना आ रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, रोजे तुम पे फर्ज हुए, मगर सवाल ये कि कैसे रोजा रखें? हज और उम्रा करो, कैसे करें? ये सारी आयतें उतरी बाद में। कैसे करें वो बात आई सबसे पहले। नमाज को समझना चाहते हो तो कुरान की पहली आयत जो उतरी है वो कहती है इक़रा बिस्मि रब्बिक। पहले पढ़ो,
پھر نماز سمجھ میں آئے گی. اسی لیے نماز کی آیت بعد میں اتاری, تعلیم کی آیت پہلے بھیجی, زکوٰۃ کی بات قرآن نے بعد میں کی, علم کی بات قرآن نے پہلے کی, حج اور عمرہ کی بات قرآن نے بعد میں کی. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم لے کر غار حرا سے اترے تھے 12 فروری 610 عیسوی کو, 12 فروری 610 عیسوی کو جب حضور قرآن لے کر اترے تھے پہاڑ سے, تو نماز کا حکم لے کر نہیں اترے تھے, حج کا حکم لے کر نہیں اترے تھے, روزے اور زکوٰۃ کا حکم لے کر نہیں اترے تھے, علم اور ایجوکیشن کا حکم لے کر آئے تھے. سب سے پہلے تعلیم حاصل کرو, ورنہ حج کرو گے بھی اور حج کے مسائل نہ جان کر حج کے ثواب سے بھی محروم ہو جاؤ گے. نماز پڑھو گے بھی اور مسائل نہیں جانو گے تو نماز کے ثواب سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اس لیے صحیح طریقے سے اگر نماز پڑھنا ہے تو پہلے پڑھنا ہوگا, تعلیم حاصل کرنا ہوگا, فلسفے کو سمجھنا ہوگا, اس کے بعد کام کرنا ہوگا. انجینئر صاحب اگر رشوت خور ہو گئے اور منتری جی مہا چور ہو گئے تب کیا ہوگا؟ تب انجینئر صاحب 12 کڑھائی لگائیں گے ریتی اور 1 کڑھائی لگائیں گے سیمنٹ. اب بائک اللہ کا پل وقت سے پہلے ٹوٹ کے دھڑا. اس حرام سے روکنے کے لیے قرآن نے کہا یہ حرام کمائی جو بھی کمائے گا اس کا کوئی پن قبول نہیں کیا جائے گا, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی اگر آپ کے اندر آ گیا تو جب تک وہ حرام کمائی کا لقمہ آپ کے وجود سے نکلے گا نہیں, آپ کی عبادت بھی, آپ کی پوجا بھی زمین اور آسمان کے بیچ لٹکتی رہے گی, خدا کے ہاں ایکسپٹ نہیں ہوگی. ناگا ساکی کا نام سنا ہے؟ یہ دونوں جاپان کے شہر ہیں. امریکہ نے ایٹم بم مار دیا تھا ان کے اوپر. آج تک لنگڑے, لولے, کانے, کوتڑے, اندھے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. کب مارا تھا اور کب تک نسلیں لنگڑی, لولی, اندھی, بہری, گونگی پیدا ہو رہی ہیں آج تک؟ یہ بتاؤ جن لوگوں نے ایٹم بم مارا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی پر, یہ پڑھے لکھے لوگ تھے یا جاہل لوگ تھے؟ ارے بھئی ہوائی جہاز اڑانے والا اتنا پڑھا لکھا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے اس پر. 37,000 فٹ کی بلندی پہ ہم کو لے کے جاتا ہے اور 2 گھنٹے میں کلکتہ سے لکھنؤ اتار دیتا ہے. تو اعتماد ہے نا اس کے علم پر, تب نہ ہم بیٹھے. یہ پڑھا لکھا آدمی بم لے جا کر کے چھوڑ آیا ناگاساکی پہ. یہ کہ قدم راہ پہ تھے وہ اندھیرے ہی بھلے تھے, کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. ایسی روشنی کا فائدہ کیا جو گلیوں میں اجالا پیدا کر دے مگر دل کی گلی میں اندھیروں کا سناٹا چھا جائے؟ کیا فائدہ اسی روشنی کا؟ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. اصل میں حضرت 31 جنوری سے آج تک کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں. کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں. ورنہ سچائی یہ میرے دوست کہ راتوں کے رت جگوں کی تھکن کھا گئی مجھے. راتوں کے رت جگوں کی تھکن کھا گئی مجھے, سورج نکل رہا تھا کہ نیند آ گئی مجھے. تو کیا ضرورت ہے اس علم کی؟ تو یہ تو ایک پہلو ہے نقصان پہنچانے کا, مگر دوسرا پہلو فائدہ پہنچانے کا ہے یا نہیں؟ تو اس نقصان پہنچانے والے پہلو کو دیکھ کر ہم گھبرا جائیں اور فائدہ پہنچانے والی ایجوکیشن حاصل نہ کریں.
اسی ایجوکیشن کو حاصل کر کے لوگ نفرت کے بارود لگا کر انسانیت کی کھیتی اجاڑ رہے ہیں، اور اسی ایجوکیشن کا سہارا لے کر لوگ نفرت کے پانی کو محبت کے پانی سے بجھا بھی رہے ہیں۔ نفرتیں کبھی ایجوکیشن کا سہارا لیں گی تو محبتیں کبھی ایجوکیشن کا دامن تھامیں گی۔ یہ ہے علم۔ تو علم کی ضرورت سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ آج اتنی پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے، مگر علم کے باوجود ہم کیا بنے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اگر جانور کو زبان مل جاتی تو جانور ہم لوگوں سے کہتا کہ اے علم حاصل کرنے والوں، ہمیں تو تم پہ شرم آ رہی ہے، ہمیں جب بھوک لگتی ہے تبھی کسی پہ حملہ کرتے ہیں۔ شیر کہتا ہم سے کہ جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہم کسی جانور پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اے انسانوں، تمہاری بھوک کتنی ہے کہ تم بم برساتے ہو انسانوں پر، حملہ کرتے ہو انسانوں پر، بلڈوزر چلاتے ہو لوگوں کی بلڈنگوں پر، قیدوں میں رکھ کر انسانوں کو جانور کی طرح مار مار کر زندگی اس کی چھین لیتے ہو۔ کتنے بھوکے ہو تم کہ آبادیوں پہ بم برسا رہے ہو؟ کتنے بھوکے ہو تم کہ ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ کتنے بھوکے ہو تم کہ فلسطین کے اندر تم انسانوں کی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہو؟ کتنے بھوکے ہو تم کہ لیبیا کے انسانوں کی چراغ کا زندگی کا چراغ تم نے بجھا دیا؟ جانور ہم سے یہ سوال کرتا اگر جانور کے پاس یہ زبان ہوتی۔ دن کے اجالے میں کیوں باڈی گارڈ رکھ رہے ہو؟ خطرہ کس سے ہے؟ ہم تو جنگل میں رہتے ہیں، تم کو کس سے خطرہ ہے؟ آدمی آدمی کو کھا رہا۔ جتوایا میری جنتا نے، ایم ایل اے بنایا میری جنتا نے، ایم پی بنایا میری جنتا نے، اتنا پیار کی ایم پی ایم ایل اے بنا دیا۔ میں بھی 18 سال کا ایم پی ہوں اور کانٹینیو ایم پی ہوں، تو میری جنتا نے مجھے جتوایا۔ اسی جنتا سے ڈر ہے مجھے کہ ایک بندوق دھاری ادھر لے کے گھوم رہا ہوں اور ایک بندوق دھاری ادھر لے کے گھوم رہا ہوں۔ اسی جنتا نے جتوایا ہے اور اسی کے بیچ میں جا رہا ہوں محافظ لے کر، باڈی گارڈ لے کر۔ کس سے خطرہ ہے آپ کو؟ اس سے جس نے منتری بنایا۔ اس لیے اس پہ سوچ بچار کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو کتنے بڑے حکمراں تھے دنیا کے؟ ہسٹری پڑھو۔ آفٹر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ حکمران کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق، جن کی حکومت کا زمانہ 2.5 سال ہے۔ آفٹر سیدنا ابو بکر صدیق سیکنڈ خلیفہ آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کی حکومت کا زمانہ نیر اباؤٹ 12 سال ایبب ہے۔ ان کے نام سے قیصر بھی کانپتا تھا اور کسرا بھی۔ ایران کا بادشاہ جب عمر کا نام سنتا تھا تو محل میں زلزلے آ جاتے تھے عمر کے خوف سے۔ کتنے ہیں مسلمان؟ گورنمنٹ کے ریشیو کے مطابق 15 کروڑ۔ ہم 15 ہی کروڑ مان لیتے ہیں۔ 15 کروڑ مسلمانوں کے کتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ 4%۔ آل اوور انڈیا، کشمیر کی وادی سے لے کے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے لے کر گجرات کی وادی تک جتنے بھی تمہارے پاس مدرسے ہیں اور مدرسوں کی تعلیم جو ہو رہی ہے، اس میں تعلیم پانے والے مسلم بچوں کا فیگر ہے 4%۔ تو اتنا پیار ہے آپ کو اپنے دین سے کہ 100% آنے کے بجائے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے 4%۔ تو 96% مسلمان جب اپنے دین ہی کو نہیں جانے گا
وہ کیا ماں کا وفادار ہوگا, کیا باپ کا وفادار ہوگا, کیا رشتہ داروں کا وفادار ہوگا, کیا ملک کا وفادار ہوگا, کیا ملت کا وفادار ہوگا, کیا سوسائٹی کا وفادار ہوگا جی. اس لیے کہ دین ہی کی تعلیم تو سکھلاتی ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے. پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں, اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں. حدیث پاک ہے نا مولانا. میں نے اس حدیث کو پارلیمنٹ میں کوٹ کیا. میں نے کہا پارلیمنٹ میں کہ جتنے دھندے گندے بندے معلوم ہو رہے ہیں, روز جھگڑا ہوتا تھا, کبھی بلاತ್ಕಾರ پہ بحث ہو رہی ہے, کبھی قتل پہ بحث ہو رہی ہے, کبھی فساد پہ بحث ہو رہی ہے, کبھی ایک دوسرے کا حق چھیننے پہ بحث ہو رہی ہے, کبھی چوری پہ بحث ہو رہی ہے, کبھی ڈکیتی پہ بحث ہو رہی ہے. اور ہمارے ہاں بحث کیا ہوتی ہے؟ میں نے اپنی لیکچر میں پارلیمنٹ میں کہا جو ریکارڈ پہ ہے کہ بھائی یہ سب ہو کیوں رہا. میرے پاس اس کا مول منتر ہے. اگر میرا ملک اس کا قانون بنا لے, آپ اس پیغمبر پہ ایمان لاؤ نہ لاؤ یہ آپ کی مرضی. ایمان لاؤ گے اپنا فائدہ کرو گے, نقصان کرو گے اپنا اگر نہیں مانو گے, مگر کم سے کم جو اچھی بات ہے اس پروفٹ کی وہ تو مان لو, اسے تو قانون کا ایک حصہ بناؤ. میرا دعویٰ ہے کہ اگر پروفٹ کی یہ بات مان لی گئی اور قانونی درجے میں آئی اگر یہ بات کسی بھی ملک کے, وہ ملک سدھر جائے گا. پروفٹ کہتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہمارا نہیں. آپ یہ بتائیے کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مسلم چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا؟ وہ مسلمانوں کے صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں, نہیں ہیں, نہیں ہیں. وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں, چاہے مسلمان ہو چاہے عام انسان ہو, سب کے لیے وہ رحمت للعالمین ہیں. رحمت للمسلمین کہہ کے ان کا انٹروڈکشن اللہ نے نہیں کروایا, رحمت للعالمین کہہ کے ان کا انٹروڈکشن اللہ نے کروایا. چھوٹوں پر میں نے کہا ہمارا ہر ہندو ہر مسلمان یا تو کسی سے ایک چھن کے لیے چھوٹا ہے یا کسی سے ایک منٹ کے لیے صحیح بڑا ہے. اب پیغمبر اسلام نہیں, صرف پیغمبر اسلام نہیں, پیغمبر انسان. پیغمبر اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی دینے والا پیغمبر, شانتی دینے والا پیغمبر, پیس کا سبق پڑھانے والا پیغمبر, امن کا پرچم لہرانے والا پیغمبر. یہ ہے پیغمبر اسلام کا مطلب. تو صرف وہ مسلمانوں کے پیغمبر نہیں, وہ انسانوں کے پیغمبر بن کر آئے ہیں. ان کا پیغام مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے, انسانوں کے لیے ہے. اب ہم ہندو آج کل خوب ایچ ایم ہو رہا, ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم. ارے پاگل لوگ, یہ دیش آزاد ہی نہیں ہوا ہوتا اگر تم نے اسی طرح ہندو مسلم کیا ہوتا تو. یہ دیش تو آزاد ہوا اسی ہتھیار سے جس کو ہندو اور مسلمان کہتے ہیں. تاریخ اٹھا کے پڑھو, ہندو کا ہاں نکالا گیا ادھر سے, مسلم کا ماں نکالا گیا ادھر سے, دونوں کو جوائنٹ کڑا کیا تو ہم بنا, ہم بن کر لڑے انگریزوں سے, ہندوستان آزاد ہو گیا. جب تک ہم بن کر رہو گے ہندوستان آزاد رہے گا. جس دن سے ہم کو توڑو گے ہندوستان ٹوٹ جائے گا. مسلمان کو مارتا ہے وہ ہندو مسلمان کو نہیں مارتا, وہ ہندوستان کو مارتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. چشتی نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. تو چھوٹا وہ ہندو ہو کہ مسلم, بڑا وہ ہندو ہو کہ مسلم,
छोटे की प्रोफेशनल ड्यूटी पैगंबर इस्लाम ने दी, बड़े का रिस्पेक्ट करो। बड़े की प्रोफेशनल ड्यूटी तय की गई, छोटे से प्यार करो। जिस समाज में हर बड़े की इज्जत छोटा करेगा और हर बड़ा अपने छोटों से प्यार करेगा, उसमें हिंदू मुस्लिम फसाद होगा, उसमें लड़ाई होगी, उसमें नफरत की चिंगारी उठेगी। इस एक हदीस पे अगर अमल कर लिया जाए, खुदा की कसम दुनिया की तबाही खुशहाली में तब्दील हो जाएगी। ये है वो पैगंबर जो इल्म लेकर आए थे, हिकमत लेकर आए थे और दिल दिमाग को पाकीज़ा बनाकर इंसानियत की सोनामी छलकाने आए थे। तो सिर्फ एक काम, एजुकेशन, 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 तालीम, तालीम, तालीम। अल्लाह से दुआ है कि चिरागे इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। मोहतरम हज़रात, बहुत वक्त आपका ले लिया और थोड़ा सा वक्त अपना दे दिया। मुझे नहीं कहना चाहिए, मजबूरी में कह रहा हूं। कानपुर में था मैं मौलाना 22 फरवरी, नमाज के बाद जिन साहब के घर में मैं था, जहां खाना पीना हुआ, जलसा हो रहा था, तो लोगों ने कहा हजरत 1-2 घंटा आप यहां आराम कर लीजिए। अरे मैंने कहा बुलवा दो यार मुझे, कहने फिर रहेगा कौन, 2 घंटा आप आराम कर। मैंने कहा अच्छा चलो सो जाता हूं, लाओ तकिया। आई तकिया। सुनिए हम कितने पढ़े लिखे हैं। तो घर के मालिक से मैंने पूछा कि ये बताओ किबला किधर है, काबा किधर है, ताकि हम काबे की तरफ पैर फैला के नहीं सोते, खुदा के घर का रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने पूछा उससे कि भैया बता दे मुझे किबला किधर है। अब जवाब सुन लीजिए मुसलमान भाई का। फरमाते हैं हुजूर किबला इधर है और काबा इधर। खुदा की कसम, हाय हाय हाय, क्या होगा इस कौम का यार। क्यों शिकवा कर रहे हो दूसरों से, क्यों दुनिया से शिकवा कर रहे हो। शिकवा अपने से होना चाहिए। पहले अपने को मुसलमान तो बनाओ। कुरान ने यूं ही नहीं कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ अल्लाह और रसूल पे। जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान से कलमा, मस्जिद की नमाज गायब, जुबान से कलमा, दीन का एहतराम गायब। इस किनारे से नारा लगा नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन, तो उधर वाले ने कंपटीशन किया नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन। न इसने गौस का दामन पकड़ा न उसने ख्वाजा का दामन पकड़ा। नारा लगाने में क्या जाता है। मस्जिद की तरफ 5 वक्त बढ़ो, उठा हुआ कदम बोलेगा कि नहीं छोड़ा इसने गौस का दामन और नहीं छोड़ा इसने ख्वाजा का दामन। ना लगा के धोखा अपने को भी देते हो समाज को भी, और सच्ची बात कहता हूं तो बुरी लगती है। मगर याद रखना, मैं कहूंगा तुम्हें मुझे गालियां देना है तो खुशी से तो ले क्या रहे हो, दे ही तो रहे हो। नुकसान क्या है इसमें। हज़रात बात को अच्छी तरह से समझिएगा, जागिए। जो सुन लिया आपने उसके आलिम हो गए आप। अब सिर्फ आलिम होने से काम नहीं चलेगा। इस इल्म का अगर फायदा चाहिए तो आलिम को आमिल बनना पड़ेगा। बनिए आमिल, होगा फायदा। बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, क्या बीमारी है डॉक्टर साहब, हिचकी आ रही है, डॉक्टर साहब इन्फ्लुएंजा हो गया है। डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, लीजिए जाके दवा ले लीजिए, और परहेज लिख दिया, ये चीज मत खाइएगा। अब वहां से वापस आए, दवा लेने गए नहीं, जो प्रिस्क्रिप्शन था उसका तावीज बनाया, गले में डाल लिया, होगा फायदा। मुसलमान
کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان کے پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان کے کان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان کے دل اور دماغ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے نہیں مسلمان ہوئے ہیں کہ دنیا کو تکلیف پہنچائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام اس لیے دیا ہے کہ دنیا کی تکلیف کو دور کریں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ مولانا ضیاء الحق کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے سید صاحب کا سایہ آپ لوگوں پہ دراز فرمائے۔ آپ لوگوں نے یہ محنت کیا، میرے پاس تو وقت نہیں تھا میرے بھائی، ابھی کلکتہ جانا ہے، کلکتہ سے پانسکوڑا جانا ہے، وہاں سے پھر وسئی آنا ہے، اور 11 تاریخ سے دن بھر کھانا پینا حرام ہو جانا ہے۔